اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پیام کربلا کے ساتھ آپ کا میزبان سید مبشر عباس موسوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، مسجد امام حسن عسکری سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے پروگرام میں جو موضوع لے کر ہم چل رہے تھے اسی موضوع کو ہم آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ کچھ پروگرام آپ دیکھیں گے اسی موضوع کے اوپر۔ امام علیہ السلام کے حوالے سے جیسے کہا کہ جب وہ مدینے سے نکلتے ہیں اپنے خاندان کو، اپنے خانوادے کو ساتھ لے کے نکلتے ہیں، جب وہ نکل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے برادر بزرگوار محمد بن حنفیہ آتا ہے اور کہتا کہ اے حسین، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مت جائیں۔ تو امام علیہ السلام اس وقت وصیت جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اس وصیت کو بیان کرتے ہیں۔ بنی ہاشم کے جتنے جوان ہیں وہاں پر سب جمع ہیں، ان سب سے کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، اور امام کو معلوم ہے کہ وہ جس راہ پہ چل رہے ہیں واپسی ممکن نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے شہید ہونا ہے، ان کو معلوم ہے کہ جو خاندان کے لوگ لے کے جا رہے ہیں وہ اسیر ہوں گے، خانوادے کے جو لوگ، خواتین جو ہیں وہ اسیر ہوں گی۔ پھر بھی امام اس راہ پر چل رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر آج کے زمانے میں ہم دیکھیں، اگر مجھے معلوم ہو کہ میں اگر جس راستے کی طرف جا رہا ہوں، جو میرا مقصد ہے، جو میرا ہدف ہے، اس ہدف کی طرف میں جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں وہاں سے واپس آ نہیں سکتا، مجھے معلوم ہے کہ مجھے وہاں پر مار دیا جائے گا، تو میں اپنے خاندان کو ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا، میں بچوں کو ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا، میں خواتین کو ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا، بلکہ میں ان خواتین کو، ان بچوں کو ایک ایسے مقام پر بھیجوں گا جہاں پر امن ہو۔ لیکن امام اس کے برعکس خاندان کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد بلند ہے، ان کا ہدف، جو مقصد ہے، جو ہدف ہے وہ بلند ہے۔ اس وقت آپ کو روک دیا جاتا ہے، آپ بنی ہاشم کے جو موجود ہیں وہاں پر جوان، ان سب کو بھی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے ساتھ آ جاؤ، جس راستے میں جا رہا ہوں سب شہید ہو جائیں گے۔ وہاں پر آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ نہ جائیں، آپ اگر جاتے بھی ہیں تو آپ اکیلے جائیں، گھر والوں کو لے کے ساتھ نہ جائیں، لیکن امام علیہ السلام پھر بھی وہاں سے جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ محمد، میں نے خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور وہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے فرماتے ہیں ان یراکا قتیلا، کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ تم شہید ہوگے، وَيَرَاهُنَّ سَبَايَا، اور تم جو خانوادے ہیں، جو گھر والے ہیں، ان سب کو اسیر کیا جائے گا۔ امام فرماتے ہیں میرا مقصد کیا ہے جانے کا؟ وہاں پر وہ فرماتے ہیں، اور یہاں پر بہت سی روایات مختلف ہے، لیکن امام جس روایت کے اوپر زیادہ میں زور دے رہا ہوں وہ روایت جو ہے وہ ایک خطبہ ہے امام کا، وہ خطبہ نہیں ہے بلکہ امام کی وصیت ہے، جس میں فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، انما خرجت لطلب اصلاح امتی جدی واريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ امام فرما رہے ہیں، یہاں پر امام دیکھیں سب سے پہلے نفی کے ذریعے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ انی لم اخرج، کہ میں نہیں جا رہا، یعنی فساد پھیلانا نہیں چاہتا، میں اپنی انانیت کے لیے نہیں جا رہا، میں غرور کے لیے نہیں جا رہا، میں اپنی پارٹی کے لیے نہیں جا رہا، میں اپنے مقصد کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ میرا مقصد جو ہے انما خرجت لطلب اصلاح امتی جدی، میں اس امت، میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اس کی اصلاح کے لیے میں جا رہا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں کہ میں جو نکل رہا ہوں میرا مقصد فساد نہیں ہے، میرا مقصد لوگوں کو ظلم اور جور کی طرف لے کے جانا نہیں ہے، بلکہ میں ان کو اس فساد سے نکالنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو اس مفسدہ جو چیزوں میں لوگ مشغول ہیں اس کو وہاں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ وَأُرِيدُ أَنْ آمَرَ بِالْمَعْرُوفِ، نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو نہیں عن المنکر اور امر میں معروف کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے جد اور اپنے باپ رسول امام علی علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس پر میں چلنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، واقعاً امام کا جو یہ مقصد ہے بہت زیادہ بلند مقصد ہے، اپنے خاندان کو لے کے جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب وہ یہ کون سا امام ہے؟ یہ وہ امام ہے جس کے بارے میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ یہ ہادی ہے، یہ ہدایت کنندے ہیں تم لوگوں کے لیے. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ، کہ حسین چراغ ہدایت ہے. اب جو چراغ ہدایت ہے وہ ہدایت کے لیے ہی اپنے خاندان کو ساتھ لے کے جا رہا ہے. وہ لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے، لوگوں کو خدا کے قریب کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، لوگوں کو ساتھ دعوت دے رہے ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں کس طرح سے ان پر ظلم کیا جاتا ہے. کس پر ظلم کیا جاتا ہے؟ اس شخص پر جو ہدایت کنندہ ہے، جو ہدایت کرنے آیا تھا. اور آج ہمارا موضوع اسی سلسلے جاری ہے کہ حسین چراغ ہدایت ہیں. اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین استاد حوزہ ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین سید ذیشان حسنی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے محرم الحرام ہمیشہ کی طرح تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں، آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں بھی تمام مومنین، تمام عزاداران، محبان اہل بیت کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں اور خداوند عالم کا شکر گزار ہوں کہ اس نے پھر ایک دفعہ ہمیں موقع دیا ہے کہ اس بابرکت جگہ میں اس بابرکت ذکر کرنے کے لیے جمع ہوں. بہت بہت شکریہ. موضوع کی طرف چلتے ہیں. جس طرح سے پچھلے پروگرام میں مفصل آپ نے بیان کیا لغت کے حوالے سے، اصطلاح کے حوالے سے ہدایت کیا ہے اور اس ہدایت کنندے کی جو علامات ہیں، جو صفات ہیں، اس کے اقسام تھے، ہدایت تشریعی، ہدایت تکوینی، اس پر ہماری گفتگو ہوئی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ ایک ہدایت کنندے ہونے کے باوجود لوگ جو ہے اس کی طرف جانے کے بجائے کسی دوسرے کا انتخاب کرتے ہیں. تو آج میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا موضوع کو ہم پھیلائیں کہ ایک ایسا ہدایت کنندے جو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حسین چراغ ہدایت ہے. جب رسول فرماتے ہیں تو ظاہر بات ہے یہ خدا کا فرمان ہی ہے. رسول تو جب تک اس وقت تک گفتگو نہیں کرتے جب تک وحی جب تک ان پر نہیں ہوتی. تو خدا نے کہا ہے کہ حسین چراغ ہدایت ہے. ان کی شہادت کے بعد 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی مومنین جو ہیں، آج بھی لوگ جو ہیں، نہ صرف اہل تشیع بلکہ آپ دیکھتے ہیں مختلف جو کرسچنز ہیں، عیسائی ہیں، وہ بھی آج کے دور میں امام حسین کو یاد کرتے ہیں، عاشورہ کو یاد کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے اس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی تاریخی واقعہ ہوتا ہے، تاریخی سانحہ ہوتا ہے یا حادثہ ہوتا ہے تو ہمیں اس تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی. اس لیے کہ جب تک ہم اپنے سابقہ واقعات سے آشنا نہیں ہوں گے، زندگی میں جو درپیش چیلنجز ہیں ان کا بھی سامنا نہیں کر سکیں گے، جو مستقبل میں آنے والی آفات ہیں ان کو بھی نہیں پہچان سکیں گے اور ان مشکلات کو بھی حل نہیں کر سکیں گے. دیکھیں، قرآن مجید جو کہ کتاب الہی ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ جو کسی مخلوق کی کتاب نہیں ہے، خود خالق کی کتاب ہے. ایسی کتاب کہ جو فصاحت و بلاغت میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. ایسی کتاب کہ جو سراپے اعجاز ہے. جب اس کتاب پہ مشرکین اور کفار اعتراض کرتے ہیں تو وہ کس چیز سے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو سابقہ لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. صحیح. لیکن خداوند عالم انبیاء کے واقعات موجود ہیں، قصے موجود ہیں، اس وجہ سے انہوں نے بات کی. بالکل. لیکن خداوند عالم کیا کہہ رہے لوگوں کو کہ دیکھو یہ جو جن کو تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سابقہ لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، ان میں عبرت ہے، ان میں نصیحت ہے، ان میں ذکر ہے، ان میں موعظہ ہے. لیکن کن کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، لمن کان لہ قلب او القى السمع. ان لوگوں کے لیے عبرت ہے، ان لوگوں کے تفکر اور تدبر کرنے کی جگہ ہے جو صاحب شعور ہیں، جو صاحب ادراک ہیں، جو چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو چیزوں کو درک کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ غفلت میں ہیں، اکثر لوگ اس حقیقت کی طرف متوجہ نہیں ہیں. دیکھیں امام کیا کہتے ہیں، امام کی طرف منسوب کلام ہے، روایات میں ہے، رحم اللہ عمران من عارف من عین الی عین و فی عین. کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص پہ، کس پہ؟ جو اس چیز کو جان لے کہ وہ کہاں سے ہے، کہاں پہ ہے اور کہاں جانا ہے. یا میں آسان الفاظ میں کہوں یا مختصر کہوں کہ مبدا، معاد اور مسکن، جہاں ابھی وہ مقیم ہے، ان تین چیزوں کو جان لے. یہ کب ان کی طرف متوجہ ہوگا، اس حقیقت کی طرف کب متوجہ ہوگا؟
جو سابقہ لوگوں کی داستان سے آشنا ہوگا، جب سابقہ لوگوں کی جو ان پہ گزری ہے ان کو جانتا ہوگا۔ دیکھیں امام ہی کا خوبصورت کلام ہے۔ امام کیا کہتے ہیں کہ الانسان یعیش کأنہ لا یموت وَإِذَا مَاتَ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ، اللہ اکبر، کہ انسان ایسے جیتا ہے، ایسے زندگی گزارتا ہے کہ جیسے اس نے مرنا ہی نہیں ہے، بالکل ایسے ہی، لیکن جب مر جاتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے تھا ہی نہیں۔ یہ جو امام جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا، جس انسان کی طرف، یہ ایک عادی انسان ہے۔ ہم جو اس مقام پہ جمع ہیں وہ کسی عادی انسان کے ذکر کرنے کے لیے جمع نہیں ہیں، بلکہ اس کا ذکر کرنے لگے ہیں جو چراغ ہدایت ہے، جو انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ کیا بات ہے، ایک عام انسان، دیکھیں دنیا کی زندگی میں ایسی ہوتا ہے، ہمارے بہت سے عزیز جن سے جدائی کا ہم سوچ نہیں سکتے وہ دنیا سے جدا ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، آپ کا والد آپ سے جدا ہو جاتا ہے، والدہ جدا ہو جاتی ہے، بہن بھائی، میاں بیوی، یہ جتنے عزیز رشتے ہیں انسان سے جدا ہوتے ہیں، اور جس لمحے جدا ہوتے ہیں انسان کو لگتا ہے کہ اس کا فراق، اس کی جدائی وہ برداشت نہیں کر سکے گا، لیکن وقت گزرتا چلا جاتا ہے، جو انسان کے زخم ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ صحیح ہے، وقت گزرنے کے ساتھ آپ کا جتنا بھی کوئی عزیز رشتہ دار ہے جو اس دنیا سے جا چکا ہے، بالآخر اس کی ایک یاد باقی رہ جاتی ہے۔ سال میں ایک مرتبہ قرآن خوانی کروا لی ہے، برسی کروا لی ہے، یہ بھی وہ جو ہے نیک اولاد، بالکل ایسے ہی، لیکن جو مثلاً اچھے لوگ نہ ہوں، جو صالح اولاد نہ ہو، تو شاید وہ یہ کام بھی نہیں کرتے۔ لیکن کیا سبب ہے، جو آپ نے سوال بھی کیا، کیا سبب ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد واقعہ عاشورہ کو لوگ نہیں بھولے؟ بالکل ایسے ہی، ایک عام انسان پہ جتنا بھی سخت وقت ہے انسان بالآخر بھول جاتا ہے، لیکن واقعہ عاشورہ نہیں بھولا، اس لیے کہ یہاں پہ کربلا میں جن لوگوں نے قربانی دی ہے انہوں نے ان کے لیے قربانی نہیں دی جو فانی چیزیں ہیں، حکومت کے لیے قربانی نہیں دی، فانی چیزیں، ذاتی منفعت، ذاتی فائدے کے لیے قربانی نہیں دی، کیونکہ انسان بھی بالآخر فانی ہے۔ قربانی کس کے لیے دی ہے؟ جو لا فانی ہے، جس کو فنا نہیں ہے، خداوند عالم کی ذات کے لیے قربانی دی ہے۔ تو جب خدا کا وجود ابدی، ازلی، دائمی ہے تو خدا نے ذکر امام کو بھی دائمی قرار دیا۔ تو لہٰذا اس واقعہ عاشورہ کو جو آج لوگ یاد کرتے ہیں، اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ میں مختصر ایک میں نے یہی بیان کیا کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ سابقہ لوگوں کی داستانوں کو بیان کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی جو سابقہ لوگ گزر چکے ہیں ان کے قصوں میں عبرت ہے، کن کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو اہل عقل ہیں، جو اہل شعور ہیں، ان کے لیے عبرت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو غلطیاں سابقہ لوگوں نے کی ہیں وہ ہم نہ کریں، نہ کر سکیں، بلکہ مثالیں دیتے ہیں تاکہ، کیونکہ دیکھیں آپ اگر ہم ویسے بھی اگر دیکھتے ہیں تو انسان جو ہے وہ بہت سی چیزوں کو دیکھ کر ہی چیزیں سیکھتا ہے، بالکل اسی وجہ سے وہ قصے ہمارے لیے عبرت ہیں کہ اگر مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ اس وقت کسی نے کوئی غلط کام کیا، اس وقت اس قرآن مجید میں قارون کا قصہ ہے، بالکل ایسے ہی، قارون کا قصہ ہے، اس کے متعلق کیا ہے؟ وَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، کہ وہ اپنی قوم میں پوری زینت کے ساتھ، یہاں اگر میں آج کی زبان استعمال کروں، پورے پروٹوکول کے ساتھ نکلا، پورے دبدبے کے ساتھ، پورے روب و جلال کے ساتھ نکلا ہے، لیکن انجام کیا ہوا؟ ہلاکت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ہادی الہی کے مقابلے میں آ گیا، اور دوسرا وہ اپنے وجود کو کچھ سمجھنے لگ گیا، بالکل ایسے ہی، اس نے سمجھا کہ میں رب الارباب، یہاں خداوند عالم سے بے نیاز ہوں۔ یہ جو بے نیازی انسان میں آتی ہے نا، یہ انسان کی ہلاکت کا باعث ہے۔ بے نیازی ہو گیا، غرور ہو گیا، تمام غرور، تکبر، تمام کا منشا انسان ماہوی، انسان کی اپنی ذات ہے۔
تو یہ جو واقعہ کربلا کو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یاد کیا جاتا ہے، اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں۔ بالکل ایسا ہی۔ کس چیز سے عبرت حاصل کریں؟ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی ہے، اور جو یزیدی ٹولہ تھا وہ بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ خود میدان کربلا میں ہلاک ہوئے، باقی جو بچ گئے وہ کچھ سالوں کے بعد ہلاک ہوئے، بلکہ جو قاتلین امام تھے۔ جزئی ایک سوال ہے، آپ نے کہا کہ جو قصے قرآن میں موجود ہیں تاکہ ہم جو مومنین ہیں خصوصاً وہ عبرت حاصل کر سکیں، لیکن میں مختصراً میں چاہتا ہوں کہ بہت سے مومن ایسے ہیں جو ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس لوگوں کے اندر کوئی نقص ہے، یا خدا نے مثلا ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے توفیق ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں؟ بالکل، مومنین بہت سے ہیں کہ وہ اس چیزوں سے عبرت حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ سوال بجا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، بے شک بے شک، تو ابھی قرآن تمام انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے، بے شک، صحیح ہے۔ کہیں پہ آیا ہے ہدی للناس، اللہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بالکل ایسے، اور کہیں پہ کیا ہے ہدی للمتقین، اللہ اکبر، کہ اس سے جو ہدایت پاتے ہیں وہ متقین ہیں۔ کیا بات ہے، کیا ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر بارش برس رہی ہو اور نیچے آپ نے کوئی ظرف رکھا ہوا ہے، کوئی برتن ہے، اگر برتن کے اوپر ڈھکن ہو تو ظرف کے اندر ایک قطرہ آب بھی نہیں گرے گا۔ بے شک، ممکن ہے اس بارش سے دریائیں، نہریں یہ بہنا شروع ہو جائیں، یعنی اتنی زیادہ بارش ہو، لیکن اس ظرف میں ایک قطرہ آب بھی نہیں گرے گا۔ مشکل بارش میں ہے یا اس برتن میں ہے؟ مشکل اس برتن میں ہے کہ اس نے اس کے اوپر ڈھکن ہے کہ جس کی بنا پہ اس کے اندر پانی نہیں جا سکتا۔ تو انسان بھی ایسے ہیں، جو قرآن ہے یہ وہ اسی باران کی مانند ہے، اسی بارش کی مانند ہے، خدا کا نور ہے یہ۔ لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو اس نور سے محروم کرے، کوئی حق درم ہو جائے، کوئی ضدی ہو جائے، تو اس نور سے محروم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن کتاب ہدایت ہے، اور اس کو قرآن صامت کہتے ہیں جو کتابی شکل میں ہے، صحیح ہے۔ صامت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خاموش ہے، اس کو خود آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ لیکن جو امام معصوم ہے وہ قرآن ناطق ہے۔ ابھی جو یزیدی ٹولہ تھا ان کے سامنے قرآن صامت بھی تھا، اور قرآن ناطق بھی ان کو حق کی دعوت دے رہا ہے، لیکن نہ قرآن صامت نے ان پہ اثر کیا، نہ قرآن ناطق نے اثر کیا۔ تو امام نے کیا فرمایا کہ ہاں چونکہ تمہارے شکموں میں حرام کا مال ہے، لہٰذا تم یہ جو حق کی دعوت ہے اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ میں اپنے ناظرین کے لیے یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ خود حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ زندگی کا مطالعہ کریں۔ ابھی یہ ایک داستان ہے جس کو جو ہے ایران نے ایک فلم کی شکل بھی دی ہے بہرحال، تو فلم میں اکثر ناظرین نے دیکھا ہوگا کیونکہ فلم بہت معروف ہوئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب زندان میں جاتے ہیں، جیل میں جاتے ہیں، تو تمام زندانی حضرت یوسف علیہ السلام کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، ان پہ ایمان لے آتے ہیں، لیکن ایک زندانی ایسا ہوتا ہے وہ نہیں آتا کہ جو شکی القلب ہوتا ہے ان پہ ایمان نہیں لاتا، اور آزاد ہونے کے بعد وہ امام کو حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب اس کی ہدایت سے مایوس ہو گئے، وہ مایوس کب ہوئے؟ جب وہ قتل کرتے ہوئے مارا گیا۔ بالکل ایسے ہی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ چونکہ اس کا قلب جو ہے، اس کا جو دل ہے وہ گناہوں سے اتنا آلودہ ہو چکا تھا کہ ہدایت نہیں پا سکا۔ ہدایت پانے کے لیے بالآخر آپ کو کچھ قابلیت چاہیے۔ دیکھیں میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھ رہے تھے تو ابھی رسول کا نور سب کے لیے ایک جیسا ہے، لیکن سلمان کتنے بنتے ہیں، ابو ذر کتنے بنتے ہیں، یہ گنے چنے لوگ ہیں، لیکن اسی رسول کے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو بعد میں ذریت رسول پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس واقعے کی یاد تازہ ہے، اس لیے کہ امام نے قربانی اپنے لیے نہیں دی، اسلام کی سربلندی کے لیے دی، خدا کے لیے دی۔ اور دوسرا یہ کہ چونکہ جب آپ تاریخ کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں نقاط قوت کون سے ہیں، نقاط ضعف کون سے ہیں۔ کیا مطلب ہے
یعنی کون سے عوامل تھے کہ جو مثبت نکات تھے، کون سے عوامل تھے جو منفی نکات تھے. اس لیے کہ بعض نے تو یہ کہا کہ التاریخ یعید نفسہ، صحیح کہ تاریخ اپنا تکرار کرتی ہے. بالکل ممکن ہے اسی شکل میں نہ ہو، تھوڑی سی شکل مختلف ہو، چینج ہو گیا لیکن عوامل وہی ہے. وہی ہوتے ہیں. بالکل ایسے آج بھی حق و باطل کا معرکہ آج بھی قائم ہے. بے شک ہاں اس وقت مثلا امام معصوم تھے، آج ان کے ماننے والے ہیں. بالکل ایسے اس وقت امام معصوم اور ان کا کنبہ تھا، آج ان کے چاہنے والے ہیں اور ان کے کنبے ہیں. دیکھیں جب قربانی کا وقت آتا ہے، یہی ایران عراق کی جنگ کو دیکھ لیں آپ کہ 8 سال تک یہ جنگ جاری رہتی ہے، تو یہاں ماؤں نے اپنے جوان بچوں کو خود بھیجا ہے. سبحان اللہ کہا کہ جب علی اکبر قربان ہو گیا کیا بات. تو ہمارا بیٹا کیا ہے. سبحان اللہ ماؤں نے اپنے ننھے بچوں کو قربانی کے لیے بھیجا ہے. سبحان اللہ میزائل آ کے گرے، ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اللہ شہید ہو گئے، اللہ لیکن ماؤں کا حوصلہ پست نہیں ہوا. کیا بات. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کربلا سے تربیت یافتہ ہیں. جب ان کا یہ ایمان ہے، ان کا یہ انگیزہ ہے، ان کا یہ جذبہ ہے، تو خود کربلا والوں کا کیا ایمان ہوگا. تو لہٰذا تاریخ جو 1400 سال بعد واقعہ آج بھی اس کو وہ بیان کیا جاتا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم عبرت لیں کہ وہ یزیدی جو یزیدی ٹولے میں ہو کے ہلاک ہو گئے، جہنم میں چلے گئے، وہ بہتر ہیں یا وہ حسینی جو امام کی رکاب میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور شہید ہونے سے پہلے بہشت میں اپنے مقامات کو وہ دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ جو واقعہ عاشورہ ہے، اس سے یہ آج بھی معاشرے کی سعادت کا باعث ہے. دیکھیں دنیا کے آپ رسم و رواج کو دیکھیں، مثلا ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں اس چیز پہ فخر ہے کہ ہم الحمدللہ پاکستانی ہیں. ہم جب پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو پہلے 1857 کی جنگ ہوتی ہے، صحیح ہے، اس میں انگریز آ کے قابض ہو جاتے ہیں. پھر 1947 کی جنگ ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ خدا داد مملکت پاکستان نصیب ہوتی ہے. ہم دیکھیں کہ یہ جو تحریک تھی آزادی کی، اس میں کن لوگوں نے، کون لوگ وہ تھے کہ جو نامور لوگ تھے جن کا مرکزی کردار تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، علامہ محمد اقبال ہیں. آج پاکستان میں قائد اعظم کی یاد کو بھی تازہ کیا جاتا ہے، علامہ اقبال کی یاد کو بھی تازہ کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں محسن ہیں. کس چیز کے؟ ہماری آزادی کے. تو دیکھیں جب ہم اس دنیا کی آزادی، یہ جو مادی آزادی ہے، اگرچہ باارزش ہے، اگرچہ باقیمت ہے، اگرچہ اہمیت کے حامل ہے، جب ہم میں سے کوئی آج قائد اعظم کے خلاف بولے یا علامہ اقبال کے خلاف بولے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ بہت ہی پست آدمی ہے، بہت نیچ آدمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے محسنوں کی کردار کشی کی ہے. تو جب مادی آزادی دینے والوں کی کردار کشی کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ان کی یاد کو تازہ کرنا چاہیے تاکہ ہم احسان فراموش نہ قرار پائیں. تو وہ لوگ کہ جو ہمیں معنوی آزادی دے رہے ہیں، وہ لوگ کہ جو ہمیں ابدی سعادت دے رہے ہیں، ان کی یاد کو تازہ نہ کیا جائے تو یہ محسن کشی نہیں ہوگی. یہ یقیناً محسن کشی ہے. لہٰذا یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو جو سرشت عطا کی ہے، جو فطرت عطا کی ہے، وہ اس چیز پہ قائم ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ چونکہ انہوں نے ہم پہ احسان کیا. اگر امام قربانی نہ دیتے تو آج ممکن ہے اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا، یا ممکن ہے نام و نشان ہوتا لیکن ایک رسمی اسلام ہوتا، ایک شکلی اسلام ہوتا. نام اسلام ہوتا. بعض ملکوں میں ایسے ہے ابھی بھی بالکل شکل کے مثلا آپ کہتے ہیں کہ نام کا اسلام ہے، خود نام اسلام ہوتا، کردار یزیدی ہوتا. بالکل ایسے امام نے قربانی دے کے نام بھی اسلام باقی رکھا اور کردار بھی محمدی باقی رکھا. لہٰذا یہی کہا جاتا ہے کہ الاسلام محمدی الحدوث
حسینی البقا، کیا بات ہے، کیا کہ اسلام وہ مذہب ہے، وہ دین ہے کہ جس کا آغاز محمد مصطفیٰ نے کیا اور اس کے بقا کا سبب حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا یہ جو عاشور ہے اور اس عاشور کی جو یاد ہے، یہ معاشرے کی سعادت کی ضامن ہے۔ اگر ہم اس کا احیاء نہیں کریں گے تو ہم محسن کشی بھی کریں گے اور ہم جو انسانی اقدار ہیں ان کو پامال بھی کریں گے۔ لہٰذا انسانی اقدار کی پاسداری کی خاطر، اپنے محسنوں کے جزا کی خاطر، یعنی ہم ان کے احسان کو یاد رکھتے ہوئے ان کا شکر ادا کرنے کی خاطر ہم اس یاد کو تازہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ اگر آج وہ نہ ہوتے تو آج ہم بھی نہ ہوتے۔ صحیح بات ہے، کیا بات ہے۔ دیکھیں بہت آپ نے یہ اس میں بہت سی چیزیں ہم نے واضح بیان کر دی کس وجہ سے ہم جو کہ امام علیہ السلام جو ایک ہادی ہے، جو ہدایت کنندے ہے، اس کو ہم یاد رکھتے ہیں اور اس کی یاد کو ہم ہر سال جو ہے مناتے ہیں، اور نہ صرف ماہ محرم حرام ہے بلکہ پورے سال میں جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کی یاد کو کیسے مناتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ بعض دفعہ کچھ لوگوں کی برسی ہے، اس برسی میں بھی ہم امام کو ہی یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، دیکھیں ہمیں اہل بیت کے مکتب نے سکھایا ہی یہ ہے کہ جب تم پہ کوئی دنیا کی مشکل آئے نا تو اہل بیت کی مشکل کو یاد کرو۔ کیا بات، آج ہمارا اگر کوئی جوان بھائی فوت ہو جائے تو علی اکبر کو یاد کر لیں، کوئی 6 ماہی بچہ ہم سے جدا ہو جائے علی اصغر کو یاد کر لیں۔ تو یہ اہل بیت کا مکتب ایسا ہے کہ جو صبر کا مکتب ہے، بالکل ایسے جو تحمل کا مکتب ہے، جو برداشت کا مکتب ہے، جو جمال الہی کا مکتب ہے۔ یہ دیکھیں سب کچھ ہو جاتا ہے، تمام قربانیاں دے دی جاتی ہیں۔ شام غریبہ ایک ایسی رات ہے کہ جو یقیناً اتنی سخت ہے کہ کوئی عام خاتون اسے برداشت نہیں کر سکتی، لیکن یہ میری بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے کہ جب اس کے بعد ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیسا پایا اپنے خدا کو، تو وہ کیا جواب دیتی ہیں، ما رأیت الا جمیلا، کہ میں نے خداوند عالم سے سوائے اس کے جمال کے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ جو قربانی ہم نے دی ہے یہ تمہاری نظر میں بہت بڑی مصیبت ہوگی، لیکن ہماری نظر میں یہ سعادت ہے، اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کی نگاہ اس دنیا پہ نہیں ہے، وہ کمال حقیقی کو دیکھ رہے ہیں کہ جس تک پہنچنے کا ذریعہ یہی قربانی ہے۔ کیا بات ہے، بہترین بہترین۔ اب کیونکہ کہا کہ ہر طریقہ مختلف ہے امام کو یاد کرنے کا، پورا سال ہم امام کو یاد کرتے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ عزاداری کے حوالے سے کہ ہم امام کو عزاداری کے ذریعے بھی ہم امام کی جو ہے وہ کو یاد کرتے ہیں، جبکہ آپ دوسرے مذاہب کے اگر دیکھتے ہیں تو وہاں پر لوگ جو ہے مختلف سیمینارز کے ذریعے اپنے جو ان کے انبیاء ہیں یا کوئی بھی شخصیت ہے تو ان کو سیمینار کے ذریعے اس شخصیت کی تعارف بھی کراتے ہیں اور اس کی یاد بھی کرتے ہیں، اس کی پہچان کرواتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ تو آیا ہم جو ہے عزاداری کے ذریعے کرتے ہیں، آیا ہم بھی گفتگو کرتے ہیں سیمینار وغیرہ کے ذریعے ہی امام کی نہیں کر سکتے؟ کہ ضروری ہے کہ کیا ضرورت پڑی کہ ہمیں عزاداری کے ذریعے امام کی جو ہے وہ یاد تازہ کریں؟ بالکل، یہ جو ہے وہ شبہ بھی پھیلایا جاتا ہے، اور پاکستان میں جو دشمنان اہل بیت ہیں، خصوصاً سپہ صحابہ جیسے جو لوگ ہیں، وہ بھی جب شیعان حیدر کرار کے خلاف جو ہے وہ اپنی نہضت، اپنی تحریک شروع کرتے ہیں اور مختلف قسم کی جو ہے وہ پست حرکات انجام دیتے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ حسین حسین کرو، اپنی چار دیواری کے اندر حسین کرو، گفتگو کرو، جو بھی کرنا ہے، چار دیواری سے باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو ہے وہ یہ جو امام نے قربانی دی ہے، یہ خالی چار دیواری کے اندر گفتگو کرنے سے جو امام کا مقصد ہے، جو امام کا پیغام ہے، وہ ہم دنیا کو نہیں پہنچا سکتے۔ بالکل ایسے اس لیے کہ ہم سب سے پہلے اس چیز کو دیکھیں کہ انسان کی خلقت کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ خداوند عالم نے انسان کو جو ہے وہ اس طرح خلق کیا ہے کہ اگر خالی وہ مثلا کتاب پڑھتا رہے، کوئی مقالہ پڑھ لے یا کوئی ایسی گفتگو سن لے تو اس کی ایک حد تک تاثیر ہوتی ہے، بالکل ایسے، لیکن انسان کا یہ ایک جنبہ ہے، وہ ایک جنبہ معرفتی جسے کہہ سکتے ہیں، شناختی جنبہ،
یعنی معلومات لینے کی حد تک جمع. بالکل. یعنی دیکھیں آپ معلومات جمع کرتے چلے جائیں تو آپ کی شخصیت میں یا آپ کی اس میں کردار میں کوئی بہت زیادہ تحول نہیں آئے گا, کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئے گی, صحیح. اس لیے کہ وہ خشک معلومات آپ جمع کرتے چلے جا رہے ہیں. مگر یہ کہ اس کے ساتھ احساسات مل جائیں, اس کے ساتھ عواطف مل جائیں, اس کے ساتھ رغبات مل جائیں, اس کے ساتھ آپ کی جو ترجیحات ہیں وہ مل جائیں, تو پھر یہ انسان جو ہے ایک انقلابی انسان بن جاتا ہے. یہاں پہ میں ماہرین جو نفسیات ہیں ان کی بات کو نقل کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ انسان کی شخصیت میں 2 عامل مؤثر ہیں. ایک یہی مثلا جو میں نے بیان کیا کہ شناختی عامل شناختی یعنی معلومات کی لینے کی حد تک, اور دوسرا جو ہے وہ احساسات اور تمایلات. یعنی آپ اگر اس طرح کہیں کہ انسان کی شخصیت ان 2 چیزوں سے مرکب ہے, ایک عامل شناختی اور ایک عامل احساساتی, تو بالکل جو ہے درست ہوگا. تو یہاں پہ شعر مطہری نے ایک جو مثال ذکر کی ہے انسان کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے, وہ بہت بہترین مثال ہے. وہ شعر مطہری کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اگر کسی گاڑی پہ جو ہے وہ اگر نگاہ کریں, اس کی طرف توجہ کریں, تو گاڑی کیسے چلتی ہے؟ گاڑی میں 2 قسم کی چیزیں ہیں. کون کون سی؟ ایک تو گاڑی میں انجن ہوتا ہے. انجن کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ گاڑی کو پاور دیتا ہے, قوت دیتا ہے, اس سے گاڑی آگے چلتی ہے, وہ متحرک حرکت میں آتی ہے. اور دوسری جو چیز ہے گاڑی چلانے کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ اس کی لائٹس ہیں. بالکل ایسے ہی. دیکھیں اگر گاڑی کا انجن بالکل ٹھیک ہو, آپ اس کو اندھیرے میں لے کے نکلیں تو آپ حتماً ایکسیڈنٹ کریں گے. ممکن ہے کسی کھائی میں گر جائیں, ممکن ہے کسی دوسری گاڑی سے ٹکرا جائیں, ممکن ہے کسی انسان کو مار ڈالیں, آپ حتماً جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوں گے. لیکن اگر لائٹس وغیرہ ہوں گی تو وہ آپ کو حادثات سے بچائیں گی. تو اسی گاڑی کی مانند جو ہے انسان کی شخصیت ہے کہ انسان جو ہے وہ اس میں بھی یہ 2 چیزیں ہیں, یعنی ایک کوئی شناختی ہے اور ایک جو ہے وہ احساساتی ہے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ سیمینارز کر لیں, 4 دیواری کے اندر جو ہے پروگرامز کر لیں, اس میں یہ پہلا جو عامل ہے وہ تو حاصل ہو جاتا ہے شناخت والا, لیکن جو دوسرا عامل ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. وہ کون سا ہے؟ احساسات والا. احساسات کے لیے یا عواطف کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو جلوس نکالنے ہوں گے, آپ کو سینہ زنی کرنی ہوگی, آپ کو لوگوں کو یاد دلانا ہوگا. دیکھیں جب ایک نوحہ خان نوحہ پڑھتا ہے تو لوگوں کے آنسو در آنسو نکلتے ہیں. یعنی اور جب آنسو نکلتے ہیں, کل بھی میں نے کہا انسان کا دل نرم ہوتا ہے. جب انسان کا دل نرم ہو, دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ جب آپ نے کسی زمین میں زراعت کرنی ہو, کاشت کرنی ہو, تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ زمین کو نرم کرتے ہیں. جو ہمارے ناظرین میں سے دیہاتوں وغیرہ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ وہ مثلا کبھی ہل چلاتے ہیں, کبھی مختلف طریقوں سے زمین کو نرم کیا جاتا ہے. زمین کو نرم کرنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں پانی ڈالا جاتا ہے. جب زمین نرم ہو جائے, پانی ڈال جائے, پھر اس میں بیج بویا جاتا ہے. پھر وہی بیج آپ کو فصل دیتا ہے. انسان بھی بالکل ایسے ہے, یعنی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اسی سخت زمین کی طرح, تو اس کو پہلے کھودنے کی ضرورت ہے, پھر پانی دینے کی ضرورت ہے. تو جب ہم ان عزاداری کی یہ جو عزاداری کے پروگرامز ہیں, یہ جو مثلا حیتیں ہیں, سنگتیں ہیں, ماتمی سنگتیں ہیں, یہ بالکل وہ زمین کو نرم کرتے ہیں, پھر ان آنسوؤں سے زمین کی آبیاری کرتے ہیں. جب زمین آمادہ ہو جاتی ہے یا انسان کا قلب آمادہ ہو جاتا ہے, دل آمادہ ہو جاتا ہے, تو پھر بیج بویا جاتا ہے. پھر معارف کو جو عامل شناختی ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے. پھر یہ جو عامل شناختی ہے یہ انسان کے دل کو شجرہ طیبہ کی طرح اس کو پروان دیتا ہے, اور انسان موحد در موحد بنتا چلا جاتا ہے. لہٰذا خداوند عالم نے انسان کو خلق ایسے کیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. دیکھیں امام خمینی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا.
انقلاب اسلامی لائے ہیں، ایسا انقلاب کہ جس کی نظیر ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی. بالکل ایسا. یعنی ولایت فقیہ ایسا نہیں ہے کہ امام نے اپنی جیب سے کوئی نظریہ نکالا ہے، نہیں، ولایت فقیہ باقاعدہ جو ہے وہ علماء اس نظریے کے قائل ہیں، اور از اول تا ابھی تک کوششیں کرتے رہے ہیں، جہاں جہاں پہ بھی ہیں بزرگ علماء نے کوششیں کی ہیں، لیکن کوئی کوشش اس حد تک ثمر آور نہیں ہو سکی جہاں تک امام خمینی لے کے آ گئے. امام خمینی کیا کہتے ہیں؟ این ہمیں کہ ماداریم از محرم و سفر است، سبحان اللہ. کہ ہمارے پاس اس وقت جو کچھ بھی ہے محرم سفر کی وہ وجہ سے. محرم اور سفر کی برکات میں سے ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیں ہم نے کچھ عرصہ پہلے خود رہبر معظم کی جو کتاب ہے اس کا ہم نے ترجمہ بھی کیا ہے، اس میں رہبر نے اپنی زندگی کے تجربات کو شیئر کیا ہے. سبحان اللہ. تو رہبر کہتے ہیں کہ جب مثلاً ساواک جو ایران میں ایک بہت ہی ظالم ایجنسی تھی، لوگوں پہ ظلم و تشدد کرتی تھی، وہ ہمیں سختی سے منع کرتے تھے سیاسی گفتگو کرنے آگے پیچھے ان چیزوں سے، یا مثلا کہیں احتجاج وغیرہ کرنا ہو تو اشتہارات تقسیم کرنے سے ہمیں منع کرتے تھے. تو ہم نے پلاننگ یہ کی کہ ابھی جب محرم آ جائے گا، کیونکہ یہ جتنے بھی تھے روحانی تھے، مثلا آگے مصباح یزدی مرحوم، آگے رہبر معظم شہید بہشتی، یہ تمام لوگ جو ہے وہ علماء تھے. پلاننگ یہ ہوئی کہ امام خمینی کی ان سے مشاورت کے بعد کہ لوگوں کو آپ نے ابھارنا ہے، لوگوں کے انگیزے کو اوپر لانا ہے. وہ کب لا سکیں گے؟ یہ محرم کے ایام ہیں. کیا بات. یعنی یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس عشرے میں، ان محرم کے ایام میں جو مومنین ہیں ان کا دل بالکل اس نرم زمین کی مانند ہوتا ہے کہ اس میں جب آپ معارف کا بیج بوجھ دیتے ہیں، جب آپ حق کا بیج بو دیتے ہیں تو وہ تناور درخت کی مانند ظاہر ہوتا ہے. پھر مومن اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ تہز الجبال ولا یہز، کہ جب پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے لیکن مومن نہیں ہلے گا، کیونکہ جس کے دل میں، جس کے قلب میں ولایت اہل بیت آ جائے، جو امام حسین کے عشق سے سرشار ہو جائے، وہ گردن کٹوا سکتا ہے، جھک نہیں سکتا، حق کا بول بالا کرے گا اور باطل کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے گا. یہ محرم و سفر ہیں کہ جن کی بنا پہ ہم اس مقام پہ پہنچتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں، امریکن ایجنسیز کو دیکھ لیں، جتنی بھی استعماری ایجنسی ہیں، وہ سب خوف زدہ ہیں. کس چیز سے؟ کہ ہم ہر قوم کو شکست دے سکتے ہیں سوائے شیعان اہل بیت کے، سوائے شیعان حیدر کرار. دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ کیا اس کی فوج کا متعلق کہا جاتا تھا الجیش لا یقہر، کہ یہ ایک ایسی ان کے پاس فوج ہے جو شکست کو قبول نہیں کرتی. لیکن 2006 میں حزب اللہ کے کتنے مخصوص افراد نے، یعنی اس فوج کے مقابلے میں دیکھیں بہت کم افراد تھے کہ جنہوں نے اسرائیل جیسے ناقابل شکست لشکر کو ایسی بھیانک شکست دی کہ آج بھی وہ اس کو بھلا نہیں سکے. اس میں ان لوگوں نے یہ جذبہ کہاں سے لیا؟ یہ وہی ہے. دیکھیں جنگ بدر میں دیکھیں کیا ہوا، ایک طرف 313 مسلمان ہیں، ساز و سامان نہیں ہے، دوسری طرف 1000 کفار ہیں، پورے ساز و سامان کے ساتھ ہیں. تو جیسے وہاں پہ ایمانی جذبہ ان کفار پہ غالب آ گیا تھا، آج انہی کے ماننے والے 2006 میں حزب اللہ نے اسرائیل کو شکست دی ہے، اور وہ شکست ابھی تک اس کے لیے ایک ڈرونا خواب بنا ہوا ہے جس سے وہ بار بار اٹھتا ہے، لیکن وہ ڈرونا خواب اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. یہ وہ سبق ہے، یہ وہ درس ہے جو عاشور سے امام کے چاہنے والوں کو ملا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے امام نے استقامت دکھائی ہے، آج ان کے چاہنے والے بھی استقامت دکھا رہے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت میں اس استقامت سے پیچھے ہٹیں. اور یہ استقامت ہم اس وقت دکھا سکتے ہیں جب ان کے ماننے والے ہوں کہ جنہوں نے استقامت دکھائی ہو، لیکن جنہوں نے میدان سے جو بھاگے ہوں
وہ استقامت نہیں دکھا سکتے. آج بھی اگر کوئی ثابت قدم ہے تو وہ حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، اگر کوئی میدان سے بھاگنے والا ہے تو وہ بھاگنے والوں کے شمار ہوتا ہے. واقعاً بہترین انداز سے بیان کیا. وقت دامن میں گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد انشاءاللہ اگلا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم اگلے سوال کو جاری رکھیں گے. تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, بہت بہت تشریف لائیں. ناظرین کرام, انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ پسند کیا ہوگا. کس طرح سے واقعاً جو ایک عزادار ہے کس طرح سے اس عزادار کو اپنے اس میں یاد رکھتا ہے, اپنے اس میں وہ دیکھتا ہے, اور کس طرح سے وہ ایک ہادی کو انتخاب کرتا ہے. جب تک اس کے پاس وہ ہادی نہ ہو اس وقت تک وہ اس کو انتخاب نہیں کر سکتا, یعنی وہ اس راہ کو انتخاب کر نہیں سکتا جس راہ کے لیے اس نے چلنا ہے. اور مولانا صاحب نے واقعاً اس عاشور کے حوالے سے بتایا کہ کس طرح سے ہم اس عاشور کے ذریعے اپنے نہ صرف ہدایت کنندے کو پہچان سکتے ہیں بلکہ ہم اس راہ کے ذریعے, اس عاشور کے ذریعے خدا کے قریب بھی پہنچ سکتے ہیں. خدا کا اگر قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ والی راہ ہے جو اہل بیت علیہم السلام سے ہمیں حاصل کر سکتے ہیں. یہ وہ راہ ہے جس کے ذریعے ہم آگے چل کر اس امام تک پہنچ سکتے ہیں جس امام کو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ہادی کہا بلکہ کہا کہ یہ آپ کو ہدایت دے سکتا ہے. یہ کہا کہ اس امام کے ذریعے آپ جنت میں جا سکتے ہیں, اس جنت میں جس جنت میں خود یہ امام ہمارا ان تمام مومنین کا سردار ہوگا, اس جنت میں جس میں تمام جتنے بھی جنتی ہوں گے, جتنے بھی انبیاء ہوں گے. اب واقعا دیکھتے ہیں کہ نہ صرف جنت میں آپ دیکھتے ہیں صرف نیک لوگ نہیں ہیں بلکہ وہاں پر خود معصومین بھی وہاں موجود ہیں, خود رسول خدا بھی وہاں موجود ہیں, خود امام حسین علیہ السلام موجود ہے, امام حسن علیہ السلام موجود ہے, تمام انبیاء موجود ہیں, تمام معصومین وہاں پر موجود ہیں. ان تمام کے سردار کون ہے؟ وہ خود امام حسین علیہ السلام ہے. تمام جوانان کی جو سردار ہیں وہ امام حسین علیہ السلام ہے. تو ہمیں اس امام حسین کے ذریعے ہمیں اس مقام تک پہنچنا ہے. اس مقام تک پہنچنے کے لیے خود امام علیہ السلام جو ہے وہ مختلف ہمیں مقصد بتاتے ہیں, ہمیں وہ تمام چیزیں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں. جیسا کہ جب وہ کربلا کی طرف وہ جب جاتے ہیں تو مدینے سے جب وہ نکلتے ہیں تو اس مدینے میں مکے کی طرف جاتے ہیں, اس مکے میں جہاں پر لوگ جو ہیں وہ حج کے لیے آ رہے ہیں. لیکن امام آپ خود سوچیں کیا محسوس کر رہے ہوں گے کہ لوگ تو آ رہے ہیں حج کے لیے, لوگ تو آ رہے ہیں خدا کے اپنے قریب پانے کے لیے, لوگ تو آ رہے ہیں عبادت کرنے کے لیے, لوگ تو آ رہے ہیں اس خالق کی عبادت کرنے کے لیے جس خالق نے ان کو پیدا کیا اس مقصد کے لیے کہ وہ عبادت کریں اور وہ جنت حاصل کر سکیں. لیکن امام علیہ السلام اپنے اس حج کو عمرے میں چینج کر کے وہاں سے نکل رہے ہیں. وہ چاہتے تو وہاں پر رہتے لیکن وہاں پر ان کا مقصد پورا نہیں ہونا تھا. وہاں پر دشمن نے آ کر آپ کو شہید کرنا چاہا. مکے کے اندر کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جس سے امام سمجھ گئے کہ اگر میں یہاں پر رہا تو میرے لیے مشکلات پیش آ سکتی ہیں. لیکن امام نہیں چاہتے تھے کہ اس جگہ پر جنگ کر کے خون خرابہ ہو, اس مقدس مقام پر خون خرابہ کرنا نہیں چاہتے تھے. اس وجہ سے وہ اپنے اس حج کو عمرے میں چینج کر کے وہاں سے نکلتے ہیں, کربلا کی طرف نکلتے ہیں. لیکن ان کا مقصد کربلا بھی نہیں تھا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خطوط اتنے زیادہ کوفے سے آ گئے تھے کہ وہ اپنے سفیر کو بھی انہوں نے وہاں پر مسلم بن عقیل کو وہاں پر بھیجا تھا تاکہ وہاں کی جو صورتحال ہے, جو وہاں کی سچویشن ہے اس کو دیکھ سکیں. لیکن وہاں پر مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جاتا ہے, اور امام علیہ السلام جب جاتے ہیں تو امام کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ امام جو ہے وہ واپس پلٹ جائیں یا کسی اور طرف چلے جائیں. تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے کربلا کی طرف جانا ہے, میں نے کربلا کی طرف جانا ہے. تو امام کو کربلا کی طرف جب بھیجتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے امام عالی مقام کا جو راستہ روکتا ہے وہ حر ہے. وہ حر جو صرف نام کا حر ہے, لیکن اس مہینے کی برکت سے وہ نہ صرف نام کا حر ہو جاتا ہے بلکہ عملاً بھی وہ حر بن جاتا ہے. وہ حر ہوتا ہے جو سپہ سالار ہوتا ہے اس وقت یزید کے فوج کا, امام کو راستے میں روکتا ہے, پانی بند کرتا ہے. لیکن امام علیہ السلام کے وہ بیانات اور امام علیہ السلام کی جس طرح سے کہا کہ جب ہم ہادی کو انتخاب کرتے ہیں تو جب ہم ہادی کو صحیح ہادی کو انتخاب کریں تو کس طرح سے ہم جنت کی طرف جا سکتے ہیں. اسی طرح حر نے بھی
ایک ایسے ہادی کا انتخاب کیا، پہلے جس ہادی کو اس نے انتخاب کیا ہوا تھا وہ سمجھ گیا کہ میں اگر اس ہادی کے پیچھے رہا تو شاید میرے لیے جنت میں جانا مشکل ہو جائے، شاید میرے لیے جنت کی خوشبو ہی سونگھنا مشکل ہو جائے۔ اسی وقت وہ اپنے ہادی کو چینج کرتا ہے، امام کی طرف آتا ہے اور اس ہادی کا انتخاب کرتا ہے، اور اس ہادی کے تحت نظر دشمنوں پر حملہ کر کے وہ شہید ہوتا ہے۔ تو اس ہادی کا انتخاب سب سے اہم ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ مولانا سید ذیشان ہستی صاحب۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اپنے میزبان سید مبشر عباس موسوی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں۔ تم جو زلفیں سوار کرتی تھی، انہی زلفوں میں ہاتھ تھا اس کا، ارے جہاں بوسے دیے تھے نانا نے، اسی گردن سے خون ٹپکتا تھا، سر شبیر یوں اٹھائے ہوئے شمر خیمے تک آ گیا ماں۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں۔ دیکھ کر مجھے کو بین کرتا ہوا شمر ہر بار مسکراتا رہا، میری نظروں کے سامنے ظالم وار گن کر چھری چلاتا رہا، تیرا ضربے تھی کلد خنجر تھی اور شبیر کا گلا ماں۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں۔ مائیں زینب سے کہتی تھی اکبر، میری آغوش میں تھا سر اس کا، ارے میں نے گردن کو کاٹتے دیکھا، میں نے سانسوں کو روکتے دیکھا، آخری بار زیر خنجر ہی میں نے شبیر سے سنا ماں۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں۔ ارے تیغ جس دم کوئی چلی اس پر، ہائے عباس کہہ کے رویا تھا، تیری پیشان پہ لگا جس دم، ہائے اصغر زباں پہ آیا تھا، ہائے اکبر پکار بھیا نے، ارے جب بھی نیزہ کوئی لگا ماں۔
بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں۔ اللہم صلی علی محمد۔